شفق کا نمونہ آپ کسی پینٹنگ کو بنا کے رکھ دیں یہاں پر، پینٹنگ، وہ سینری، وہ فرسودہ ہو جائے گی، مگر اصل منظر فرسودہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تازگی روزانہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے شہود، جہاں سے اس میں تازگی آ رہی ہے وہ ہے غیب۔ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ شہود ہے، جہاں سے اس شہود کے منظر میں تازگی آ رہی ہے وہ ہے غیب۔ ظاہر کی پیمائش ممکن ہے، غیب کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ اور مقام احدیت تو غیب الغیب ہے، مقام احدیت تو غیب الغیب، جسے عرفاء کی زبان میں مقام عما کہتے ہیں۔ اب اس لفظ کی تشریح آج نہیں کروں گا کہ مقام عما کیا ہے، یہ خاص اصطلاح ہے علم عرفان و تصوف کی۔ بہرحال تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب تک عرفانی ذوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک ادبی ذوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ذہن میں ایک گونا تجرد پیدا نہیں ہوگا، تجرد یعنی ظاہری، زمانی اور مکانی شرائط سے ذہن آزاد جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم حیات کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، زندگی کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، حقیقت خیر کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے، حقیقت حسن کی گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ان تمام حقائق میں کہ جن کی گہرائیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، انہی میں سے ایک حقیقت دعا ہے۔ اس منزل تک آئیے تب دعا کیجئے۔ دعا معمولی حقیقت نہیں ہے، دعا صرف وظیفہ لب نہیں ہے، دعا چند کلموں کے رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ دعا کرنا یہ ضرور ہے کہ دعا اور ذکر ساتھ ساتھ ہیں۔ توجہ رہے، یہاں پر مجھے دو حدیثیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جو حدیث منقول و ماثور ہے، اور ایک وہ حدیث ہے جو حدیث برزخی ہے۔ آپ نے واہ کہہ دیا، حدیث برزخی کہتے کسے ہیں یہ تو ابھی بتایا ہی نہیں میں نے آپ کو۔ اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ حدیث برزخی کے بارے میں ابھی علم و اطلاع عام نہیں ہوئی ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جو مجمع عام میں اللہ کے رسول نے بیان کی، لوگوں نے سنی، اور ایک نے دوسرے سے نقل کی، یہ حدیث مأثور منقول ہے نا، نقل ہوئی، جو چیز نقل کی گئی وہ منقول ہے، اسی کو مأثور بھی کہتے ہیں عربی میں، منقول مأثور، جو چیز نقل ہوتی آئی۔ کچھ حدیثیں اور ہیں جو حضور نے مجمع عام میں نہیں کہیں، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اسے حدیث کے دائرے سے خارج کر دے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک تصدیق کرے گا، اور کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی عارف، کوئی عالم، کوئی رجالی، کوئی محدث اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ تمثیل و تمثل کی بحث سال گزشتہ اسی منبر سے کی تھی۔ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ اچھا یہ بتائیے، کسی متقی نے، کسی پرہیزگار نے، کسی اہل تقوی نے، میں آ رہا ہوں تقوی کا جواب دوں گا، کسی عارف نے یا کسی عام مومن نے یا کسی انسان نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا؟
تو رسول ہی کو خواب میں دیکھا اور رسول نے اس سے کچھ کہا خواب میں، تو رسول کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اب وہ حدیثیں وہ نہ کافی میں ہیں، نہ استفسار میں ہیں، نہ من لا یحضر الفقیہ میں ہیں، نہ تہذیب میں ہیں، نہ وسائل میں ہیں، نہ وافی میں ہیں، نہ شافی میں ہیں، نہ بحار میں ہیں، نہ مستدرک میں ہیں، نہ وہ صحیح بخاری میں ہیں، نہ مسلم میں ہیں، نہ ترمذی میں ہیں، نہ ابن ماجہ میں ہیں، نہ ابو داؤد میں ہیں، نہ مستدرک حاکم میں ہیں، نہ سنن نسائی میں ہیں، کہیں نہیں ہیں وہ حدیثیں، لیکن وہ حدیثیں ہیں۔ یہ حدیثیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ جانے کتنی پاکیزہ روحوں نے سننے کا شرف حاصل کیا، یہ حدیثیں کہلاتی ہیں احادیث برزخیہ۔ یہ برزخی حدیثیں ہیں۔ کیوں برزخی حدیثیں ہیں؟ انہیں برزخی حدیث کیوں کہا گیا؟ اب اگر اس کو ابھی تشریح کروں مکمل تو پھر تقریر بالکل دوسری طرف مڑ جائے گی، اس لیے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر۔ احادیث برزخیہ اس لیے ہیں کہ حضور اس وقت بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر حضور ہمارے خواب میں آتے ہیں جبکہ ہم اس دنیا میں ہیں۔ دیکھیے ایک ایک بات میں کتنی باتیں حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم بظاہر اس دنیا میں ہیں، حضور بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی ہم اگر تمنا کریں اور اپنی تمنا میں سچے ہوں تو حضور لطف فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اور حضور بظاہر اس دنیا میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم سے اس دنیا میں آ کر رابطہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں خواب میں، ہم ان کی آواز سنتے ہیں، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو اس خواب کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی آواز کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان جملوں ان کلمات کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ ذرا اس مرحلے کو محفوظ رکھیں ذہن میں، محفوظ رکھیں ذہن میں۔ حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ حدیثیں احادیث برزخیہ ہیں، اور اسی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح حضور کی شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا، یہی شان ان تمام ہستیوں کی ہے جن کی حضور کے ساتھ منیت کی نسبت پائی جائے، جن کو رسول نے کہا منی، یہ مجھ سے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، یہ مجھ سے ہیں۔ اب رسول سے ہونے کا شرف یہ ہے کہ شیطان ان کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ خواب میں آئیں تو وہی آئے، کوئی اور نہیں آیا، وہی آئے، کوئی اور نہیں آیا۔ اور اگر وہ کچھ دستور فرمائیں، کچھ حکم فرمائیں، کچھ بتائیں، ارشاد فرمائیں، تو وہ کلمات معصوم کے کلمات ہیں، حضور کے کلمات ہیں، ان کی ارزش ہے، ان کی وقعت ہے، ان کی علمی حیثیت ہے، کہاں تک ہے، کیا ہے، اس کی فقہی حیثیت کیا ہے، یہ الگ بحثیں ہیں، یہ بالکل الگ بحثیں ہیں، ساری بحث ایک تقریر میں سمٹ نہیں سکتی۔ لیکن میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ایک جملہ کہہ کر، جس طرح وہ آتے ہیں، کہاں؟ خواب میں آتے ہیں نا، خواب میں آتے ہیں، خواب میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، اگر ہم آنکھیں کھول دیں تو نظر نہ آئیں، جب تک آنکھیں بند ہیں نظر آئیں گے، آنکھیں کھول دیں گے تو نظر نہیں آئیں گے۔ آنکھیں کھول کے نظر نہ آئیں تو ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کھلی آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود
ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کان سے ان کی آواز سنائی نہیں دی مگر ان کی آواز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. خواب میں وہ نظر آ رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم مثالی میں آئے تھے، وہ جسم برزخی میں آئے تھے. ہم اس دنیائے مادی میں ہیں، وہ دنیائے برزخی میں ہیں. تو دنیائے برزخی میں ہونے کے باوجود وہ جسم مثالی کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں، اور ہمیں صرف اس شرط پر نظر آئیں گے کہ ہم بھی تجرد کی حالت میں ہوں، یعنی ہمارا نفس، ہماری روح اس عالم مادہ سے اپنا رشتہ توڑ چکی ہو. جس طرح ایک سونے والے کی کیفیت ہوتی ہے، ایک سونے والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ سونے والی روح جسم سے غیر متعلق ہو جاتی ہے، ذرا سا مادے سے غیر متعلق ہو کر چاہو تو ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو.